अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइकोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तलबा का इस्तकबाल है। चैप्टर नंबर 5 नफ्सी बार और सेहत, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है ज़हनी सेहतमंदी यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। ज़हनी सेहतमंदी यानी नफ्सियाती ऐसी हालत जिसमें हिजानी और किरदारी हम आंगी मुतमईन सतह पर बरूए कार है। सबसे पहले तो ज़हनी सेहत यानी नफ्सियाती या ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने की हालत या ज़हनी अमराज की गैर हाज़िरी। शुरुआत में ऐसे मानी भी अख़ज़ किए गए थे, लेकिन अब ज़हनी सेहत यानी फ़र्द की ऐसी नफ्सियाती हालत जिसमें हिजानी और किरदारी हम आहंगनी मुतमईन सतह पर बरूए कार हो। दूसरे मानी देखते हैं हम। मुस्बित नफ्सियात के मुताबिक ज़हनी सेहत यानी फ़र्द की ज़िंदगी से खुशियाँ हासिल करने की क़ुव्वत और ज़िंदगी की सरगर्मियों नेज़ नफ्सियाती लचक हासिल करने की कोशिशों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना या तवाज़ुन कायम रखना। ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहना, ज़हनी तौर पर खुश रहना, ज़हनी तौर पर खुशहाल रहना यानी ज़हनी सेहतमंदी। उसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की राय के मुताबिक ज़हनी सेहत यानी फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और रूहानी नज़रिए से मुकम्मल तौर पर अच्छेपन की हालत। ये WHO की राय के मुताबिक जो ज़हनी सेहत की तारीफ़ है वो हर बार एक एग्ज़ाम में पूछाता ही है कि WHO की राय के मुताबिक ज़हनी सेहत यानी क्या। तो हमें तारीफ़ को रट लेना है, दिमाग में बिठा लेनी है कि ज़हनी सेहत यानी फ़र्द की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और रूहानी नज़रिए से मुकम्मल तौर पर अच्छेपन की हालत यानी ज़हनी सेहत। उसके बाद ज़हनी सेहत यानी सेहतमंद शख्सियत, नशोनुमा और ज़हनी मर्ज़ के हमले से बचने की मुनज़्ज़म साइंसी कोशिश यानी कि ज़हनी सेहत। ये तारीफ़ किसने बयां की? जेसी कोलमैन ने। तो जेसी कोलमैन के मुताबिक नशोनुमा और ज़हनी मर्ज़ के हमले से बचने की मुनज़्ज़म साइंसी कोशिश यानी ज़हनी सेहत। ज़हनी सेहत सिर्फ़ ज़हनी मर्ज़ या मसले के हल की हालत में महदूद नहीं है, लेकिन वो मौजूदा दौर के फ़र्द अपनी आज़म क़ुव्वतों की नशोनुमा के उरूज कमाल तक मुलातिब मंजूर है। ज़हनी सेहत मर्ज़ के मुआलजे के लिए नहीं बल्कि मर्ज़ को दाखिल होने से रोक देने का इक़दाम है। फ़र्द की हम आहंगी पर असर करने वाले जिस्मानी, ज़हनी, समाजी, मादी वगैरह के अवामिल में से कौन सा अमिल कितना रोल अदा करता है ये तय करता है। उसी के साथ साथ जैसे जैसे समाजी हालात तब्दील होते जाते हैं वैसे वैसे समाजी इक़दार बदलती जाती है और सेहत की हैयत में भी तब्दीली होती रहती है। इसकी वजह से ज़हनी सेहत के मुतालिब जब आखिरी हैयत की जा रही हो तब मौजूदा समाज की रस्म व रिवाज अहम रोल अदा करती हैं। ज़्यादातर लोग जदीद तर्ज़ नज़र की वजह से तनाव में ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसके नतीजे में ज़हनी सेहत पर उल्टा असर पड़ता है। मौजूदा दौर में बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो तनाव में ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते, तो उनकी ज़हनी सेहत पर उसका उल्टा असर पड़ता है। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात ऐसे होते हैं जो हम जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नज़र आते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर हम सेहतमंद नहीं होते।
تو اس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی پورے جسم پر تبدیلیاں آتی ہے۔ اب ذہنی صحت سدھارنے کے تدابیر دیکھتے ہیں ہم کہ ذہنی طور پر ہم صحت مند کس طرح سے رہ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے ذہن کو ہم صحت مند رکھ سکتے ہیں، تو اس کے تدابیر ہے۔ تو سب سے پہلا ہے غذا، دوسرا ہے ورزش، تیسرا ہے یوگ اور دھیان، چوتھا ہے طرز زندگی میں تبدیلی، اس کے بعد ہے استرخاء کی تدابیر، مثبت رجحان، موسیقی اور وقت کا انتظام۔ یہ 8 تدابیر بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ذہنی صحت پہ سدھار لا سکتے ہیں یا ذہنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان 3 تدابیر کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے آج کے سیشن میں۔ پہلا غذا، دوسرے ورزش اور تیسرا ہے یوگ اور دھیان۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم غذا یعنی کہ آہار۔ آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جیسی غذا ویسی ڈکار یا جیسی غذا ویسا من۔ جب تن کو صحت مند رکھنا ہو تو ہمیں غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کہاوتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ فرد کی غذا اس کی ذہنی صحت طے کرتی ہے، اسی لیے فرد کو متوازن غذا لینی چاہیے۔ متوازن غذا یعنی کہ ہیلدی غذا جو اپنے صحت کو، توازن کو برقرار رکھ سکے، جس سے ہمیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، جس میں پروٹین، وٹامن وغیرہ ہو، ایسی غذا کو متوازن غذا کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فرد کو مناسب مقدار میں تغذیاتی اجزاء حاصل ہو سکے۔ ہمیں ایسی مناسب مقدار والی غذا، کیلری والی غذا اور چربی کم مقدار میں ہو، شکر کم مقدار والی غذا لینی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر صحت مند رہ سکتے ہیں۔ غذا کی وجہ سے کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ضروری کیمیائی کی کمی کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے فرد کو تازہ اور ہلکی موسم والی غذا لینی چاہیے۔ ممکن ہو تو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، پیکٹ ناشتے وغیرہ ہمیں نہیں لینے چاہیے۔ جو باہر کے ناشتے ملتے ہیں، وڑے پاؤ، پیکٹ، پیزا، شاورما، یہ تمام جو چربی والی چیزیں ہوتی ہیں، چیز والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے تاکہ ہم ذہنی طور پر صحت مند رہ سکیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے ورزش یعنی کہ کسرت۔ ذہنی صحت کے لیے روزانہ ورزش سود مند ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ورزش کرنے والے، کسرت کرنے والے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں ذہنی طور پر صحت مند رکھ سکے۔ ورزش کرنے سے دوران خون تیز ہوتا ہے، دماغ کو زیادہ خون اور آکسیجن حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کام کی مہارت میں بڑھتی ہوتی ہے۔ روزانہ ورزش سے عضلات میں تناؤ دور ہوتے ہیں۔ خون کے دوران کی وجہ سے خون جمع ہونے والا کوڑا تیزی سے دور ہو جاتا ہے۔ خون میں اینڈورفن کی مقدار بڑھنے پر ذہنی صحت میں اچھا پن کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں روزانہ ہر فرد کو 40 منٹ تک کے ورزش یا کھیل کود کرنا چاہیے، جس کے وجہ سے ہم جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند ہو سکیں۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے یوگ اور دھیان۔ زیادہ تر لوگ طرز زندگی کی وجہ سے تناؤ میں زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے پوری دنیا کو ایک تحفہ دیا ہے،
وہ تحفہ ہے یوگ، یعنی یوگ اور دھیان کا سب کو استعمال کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کو بھارت کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے یوگ۔ سب سے پہلے یوگ کی شروعات بھارت سے ہی ہوئی ہے۔ پتنجلی رشی منی نے دوسرے عظیم رشی منیوں اور یوگیوں کے ذریعے تحفہ یوگ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پوری دنیا میں 21 جون کو عالمی یوگ دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمیں اس پوائنٹ کو خاص دھیان رکھنا ہے، ایگزام میں ہر سال پوچھاتا ہی ہے عالمی یوگ دن کب منایا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں عالمی یوگ دن 21 جون کو منایا جاتا ہے۔ دھیان سے نفس میں مکمل طور پر سکون کا احساس ہوتا ہے۔ فرد کو نفس کی بیدار اور خفتہ نیند میں مسلسل برسر عمل رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری توانائی برباد ہوتی ہے۔ نفس کو کچھ سیکنڈ تک بند رکھا جاتا ہے، خیالات پر ضبط کیا جاتا ہے۔ فرد کو خیالات سے آزاد کیا جا سکے تو بہت سی توانائی کو بچایا جا سکتا ہے۔ دھیان اور خیالات کو روکنے اور مرکوز کرنے کا فعل ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اسے پوری یکسوئی سے کیا جائے تو اسے دھیان کہتے ہیں۔ دھیان اور یوگ کی وجہ سے جسم اور نفس پر تناؤ دور ہوتا ہے، جسمانی اور ذہنی مسائل میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دھیان کی وجہ سے دماغ پر الفا موجیں پیدا ہوتی ہے، داخلی رطوبتیں اور غدود جسم کے مفید رطوبتوں کے افراز میں مقدار بڑھتی ہے، نتیجتاً فرد کو سکون اور خوشحالی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری ذہنی صحت سدھارنے کے لیے ہم نے 3 تدابیر آج دیکھے ہیں۔ اب اگلے سیشن میں ہم باقی 5 تدابیر کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے۔